یہ کریں گے کہ آج کا جو مدعا ہے ہم اسی کے آس پاس بات کریں گے. پہلے ممبر جی بات کریں گے, اس کے بعد ان کے اس ایشو سے ریلیٹڈ آپ کی کچھ سوالات ہو تو دین ویل ٹیک دیم آف. چلیں شروع کریں. بسم اللہ. جیسا کہ ابھی سہیل صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ آج 370 کی سنوائی ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں, اور ہماری پارٹی بھی اس میں انٹروینر کی طرح سے مداخلت کر رہی ہے کیس میں. اور آپ جانتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہے یہ نہ صرف جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے بلکہ جو ملک میں اس وقت حالات ہو رہے ہیں, جو منی پور سے لے کے ہریانہ تک پورے ملک کو نفرت کی آگ سے جلایا جا رہا ہے, سپریم کورٹ ایسے میں آخری امید بچی ہوئی ہے. اور جہاں تک 370 کا سوال ہے, نہ صرف جموں کشمیر کے لوگ یا ملک کے لوگ بلکہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت سپریم کورٹ پہ لگی ہوئی ہیں, کیونکہ ساری دنیا جانتی ہے جموں کشمیر ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہونے کے باوجود ہم نے 1947 میں دو قومی نظریہ یعنی مذہب کی بنیادوں پہ تقسیم ہونے سے انکار کیا اور ایک جمہوری سیکولر ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ملایا, یہ سوچ کے کہ ہماری ایک خصوصیت ہے, وی ہیو اے یونیک آئیڈینٹی. اور جب پورے اس وقت کے ملک کی لیڈرشپ نے ہمیں یہ یقین دلایا کہ ہماری جو خصوصیت ہے, ہماری جو یونیک آئیڈینٹی ہے وہ ہندوستان کے اندر محفوظ رہے گی اور ہندوستان کے آئین کے اندر ہمیں گارنٹیز ملی, اور ہم نے اس ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا. آج پوری دنیا کی نظریں اس پہ ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہے اس ملک کا, جہاں پر انصاف کے فیصلے ہوتے ہیں, اور آج پورے ملک میں اگر آپ دیکھیے گا کہ جو اس ملک کی کانسٹیٹیوشن ہے جس کے مطابق ہندوستان چلتا تھا, مگر پچھلے کئی سالوں سے خاص کر 2018 کے پارلیمنٹ الیکشن کے بعد اس کانسٹیٹیوشن کو تاب پہ رکھ کے ایک پارٹی کے ایجنڈے کے مطابق یہ ملک چلایا جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے سپریم کورٹ کے سامنے یہ بہت بڑا چیلنج ہے. یہ خالی 370 کو غیر آئینی طریقے سے ہٹانے کی بات نہیں ہے. سپریم کورٹ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس ملک میں تمام انسٹیٹیوشنز ختم کیے گئے ہوں, سپورٹ کیے گئے ہوں, وہاں اب ایک انسٹیٹیوشن بچا ہے جو اس ملک کی کانسٹیٹیوشن کو بچا سکتے ہیں, کیونکہ 370 بھی کہیں چائنا یا کسی ہمارے ہمسایہ ملک کے آئین کے مطابق نہیں ہے بلکہ ہندوستان کے آئین کے مطابق ہے. ایک فیڈرل, ایک دا موسٹ یونیک اینڈ بیوٹیفل پارٹ آف دا فیڈرل اسٹرکچر جموں کشمیر کا جو رشتہ ملک کے ساتھ انڈر 370 جو تھا وہ تھا. پر اگر آج سپریم کورٹ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر ان کو یہ ملک ہندوستان کے آئین کے مطابق چلنا چاہیے یا کسی پارٹی کے ایجنڈے کے مطابق چلنا چاہیے. تو اس میں سمجھتی ہوں کہ یہ آج کا دن جو ہے, ابھی تو بہت دن کیس چلے گا, اس میں ہمیں امید ہے, کیونکہ اگر آج سپریم کورٹ نے اس میں جموں کشمیر کے لوگوں کی وہ مصلحت, وہ فیصلہ, وہ قربانیاں یاد نہیں رکھی کہ جس کی وجہ سے جو دے کے جموں کشمیر ایک آزاد ہندوستان, جمہوری ہندوستان, ایک سیکولر ہندوستان کا حصہ بنا, اور صرف ایک پارٹی کے ایجنڈے کی تسکین کے لیے اس میں آگے جو ہے چلے. مجھے لگتا ہے وہ نہ صرف جموں کشمیر کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا جو بی جے پی کی جماعت ہے وہ نہ صرف اپنی بروٹ میجورٹی سے اس ملک کے آئین کی دھجیاں اڑاتی ہے پارلیمنٹ کے اندر, جو 2019 5 اگست کو ہوا جس وقت جموں کشمیر کے آئین کو تہس نہس کیا گیا, بلکہ جو سپریم کورٹ کی رولنگز ہے
हम सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये नजर में रखे कि इस मुल्क को आईन के मुताबिक चलाना है या बीजेपी के कम्युनल एजेंडे के मुताबिक चलाना है। अगर आईन के मुताबिक चलाना है तो जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन इस मुल्क के आईन का हिस्सा थी, और न सिर्फ बीजेपी इस मुल्क के आईन को उसकी धज्जियां उड़ा रही है, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले हैं। आप देखिए, दिल्ली के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, इन्होंने ऑर्डिनेंस लाया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला 370 को लेके, चाहे संपत प्रकाश हो, चाहे तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसको रिकमेंड ना करे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो इसलिए मेरी सुप्रीम कोर्ट से ये दरखास्त है कि इस वक्त मुल्क के हालात बहुत खतरनाक हो रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सारे हमारे इंस्टीट्यूशन डिफंक्ट हो गए हैं। अब आपका एक इंस्टीट्यूशन बचता है जो इस मुल्क के आईन को बचा सकता है। हमें मालूम है कि हालात खतरनाक है, इतना आसान नहीं है आप लोगों के लिए भी, जो हम देख रहे हैं, जो मुल्क के हालात देख रहे हैं, जिस तरह से गोलियां, दिन दहाड़े गोलियां चलाई जाती हैं, नारे लगाए जाते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क को बचाना चाहता है तो इस मुल्क के आईन को बचाना होगा। अगर इस मुल्क को आईन को बचाएंगे आप, तो इस मुल्क के लोगों के हुकूक, उनकी जिंदगियों को आप बचाएंगे। आज सवाल ये नहीं है कि 370 के ऊपर आप क्या फैसला लेते हैं, आज सवाल ये है कि आप इस मुल्क को बचाने के लिए आगे आने के लिए तैयार हैं, रिस्क उठाने के रिस्क, आर यू रेडी टू टेक रिस्क? जैसा इंदिरा जी के टाइम में इलाहाबाद कोर्ट ने इंदिरा जी के खिलाफ फैसला देके एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था। क्या सुप्रीम कोर्ट इस वक्त हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के आईन को बचाने के लिए, उस आईन को बचाने के लिए जिसने जम्मू कश्मीर को 370 दिया था, 35A दिया था, आगे आने के लिए तैयार है? या खुदा ना खास्ता जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है, मणिपुर से लेके हरियाणा तक, कहीं उसमें उसका हिस्सा न बन जाए? There are only two sides. You have to choose. Either you are with India, with the constitution of this country, with the federal system of this country, with the rights guaranteed to the people of India, guaranteed to the people of Jammu and Kashmir under the constitution of India, or you are against India. When I say India, I am not talking about the opposition alliance. I am talking about the country India. So that's my point. तो मेरी यही गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट से कि इस मुल्क को बचाइए, इसके आईन को बचाइए, और जम्मू कश्मीर को भी बचाइए। जो मणिपुर के हालात हैं वो धीरे धीरे पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लेके जा रहे हैं, इस मुल्क को बचाइए। थैंक यू सो मच। आई थिंक दैट्स ऑल। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग एल्स। Thank you so much.